بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو معاویہ نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حمام سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جرہ بن عبداللہ اجبالی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو ان سے کہا گیا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ حماش نے کہا ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جرہ رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔ حماش نے شقیقہ سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا، آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں قریب ہو کر دوسری طرف رخ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی اوڑھ لینا تھا۔ یحییٰ بن سعید کے ایک دوسرے شاگرد عبد الوہاب نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نے حماد سے، انہوں نے مسلم بن صباح ہمدانی سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن لے لو، میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے جہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے، قضائے حاجت کی، پھر آپ واپس آئے، آپ نے تنگ آستینوں والی شامی جبہ پہنا ہوا تھا، آپ اس کی آستینے سے اپنے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ جبہ تنگ ثابت ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ زکریا نے عامر شعبہ سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ایک رات میں سفر کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے جہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوجھل ہو گئے، پھر واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، اس وقت آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں اس میں ڈالے تھے اور ان پر مسح فرمایا۔ حمید الطویل نے کہا ہمیں بکر بن عبداللہ مزانی نے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے،
انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے قضائے حاجت کر لی تو فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برتن لایا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دونوں بازو کھولنے لگے تو جبے کی آستینیں تنگ پڑ گئیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی۔ حمیہ بن بسطام اور محمد بن عبدالعلا نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں، اپنے سر کے سامنے کے حصے اور اپنے عمامے پر مسح فرمایا۔ عبدالرزاق نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے عمرو بن قیس ملالی سے حدیث سنائی، انہوں نے حکم بن عتبہ سے، انہوں نے قاسم بن مخمیرہ سے، انہوں نے شرح بن ہانی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات کا وقت مقرر فرمایا۔ عبدالرزاق نے کہا سفیان ثوری جب بھی عمرو بن قیس ملائی کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔